اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جہلمی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے لیے ایک روایت کی تعویل کر دی۔ اس میں ابی کا لفظ ہے تو اس کو ابو طالب پہ محمول کر دیا، یعنی حضرت عبداللہ کے بجائے حضرت ابو طالب پہ محمول کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کے والد سے ان کو ایک عقیدت ہے، محبت ہے، ٹھیک ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت معاویہ افضل ہیں یا رسول اللہ کے والد؟ یہ جہلمی صاحب سے سوال ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ ہر اس شخص سے افضل ہے جو رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے انتقال کر گئے، ہر رسول اللہ کی پیدائش کے بعد یا نہیں۔ ایمان سے بحث نہیں ہے، بحث تو اس پر ہے کہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں۔ عبداللہ اگر صحابی ہیں تو بھی حضرت معاویہ سے افضل ہیں کہ مفضول ہیں، یہ سوال ہے۔ اب اگر تین صورتیں ہیں، یا تو جہلمی صاحب ان کو افضل قرار دیں گے یا ان کو مفضول قرار دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ حضرت معاویہ سے افضل ہیں تو بھی حضرت معاویہ کا اتنا پروٹوکول تو ہے نا کہ ان کی بھی روایت کی تعویل کی جائے، جس کو وہ بلا تعویل دے رہے ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ بلا تعویل ہی جہلمی صاحب کے مقاصد پورا نہیں کرتی، جس کو حدیث عمار کہتے ہیں، حدیث عمار۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ حضرت معاویہ افضل ہیں تو یہ تو ہمارے بڑی دلیل بن جاتی ہے کہ آپ جب رسول اللہ کے والد کے لیے ایک روایت کی تعویل کر سکتے ہیں تو حضرت معاویہ کے لیے بھی کر لیجئے۔ اتنا کیا بغض ہے آپ کو؟ یعنی آپ امام ابو حنیفہ کی تکفیر اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے والد کے ایمان پر وہ تسلیم نہیں کرتے تھے آپ کے نزدیک، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ ان کے والد کا ایمان تو اختلافی مسئلہ ہے نا، لیکن حضرت معاویہ کا ایمان تو اختلافی مسئلہ نہیں ہے اہل سنت میں، اور جو اختلاف کرے اسے ہم مسلمان بھی نہیں مانتے۔ ہاں، اب آپ یہ کہیں گے دیکھیے رسول اللہ کے والد کی توہین کر لیا، چلیں میں دوسرا مثال دیتا ہوں۔ آپ کے نزدیک رسول اللہ کے والد افضل ہیں یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ یہ چلیے دوسرا سوال ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے والد افضل ہیں تو یہ تو اہل سنت کا کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے والد سیدہ عائشہ سے افضل ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں سیدہ عائشہ افضل ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے تو ان کو ظالم قرار دے دیا، ایک روایت جو کہ ثابت بھی نہیں ہے اور دو تین روایات سے ادھر ادھر سے چن کر آپ نے ظالم قرار دے دیا۔ کیا آپ کے نزدیک سیدہ عائشہ کا اتنا بھی مقام نہیں ہے جتنا حضرت عبداللہ کا ہے کہ آپ کوئی تعویل کر لیتے سیدہ عائشہ کے لیے؟ اچھا چلیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ کے والد جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے بھی افضل ہیں، یہ رفض کی دلیل ہے۔ آپ حضرت معاویہ سے بھی افضل کہیں گے نا تو یہ رفض کی دلیل بن جائے گی۔ بہرحال اب میں کہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک سیدہ جو حضرت عبداللہ ہیں وہ افضل ہیں یا حضرت عمر؟ ایک دفعہ آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت عمر سے قرطاس کے واقعے پہ بحث کرتے ہوئے کہ ان سے جو غلطی ہوئی، بڑے اجرت میں فرمایا تھا آپ نے۔ اب تو خیر آپ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ نے اس پہ زیادہ تفصیل سے کچھ فرمایا ہو، مگر میرے ذہن میں فی الحال وہ بات ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ حضرت عمر کی تو غلطی نکال رہے ہیں، کوئی تعویل نہیں کر رہے، لیکن حضرت عبداللہ کے لیے تعویل کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ حضرت عمر سے بھی حضرت عبداللہ کو افضل مانتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں جس کا جواب کوئی بھی شخص سوچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے آپ نے حضرت علی کی بھی غلطیاں نکالی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا حضرت علی جو ہیں، اب یہ میں ڈائریکٹ سوال کروں کہ حضرت علی افضل ہیں رسول اللہ کے والد؟ ڈائریکٹ سوال ہے، مطلب آپ سے بالواسطہ ہی ہے، مگر ہمارا اصولی طور پہ ڈائریکٹ ہے کہ آپ، کیونکہ آپ حضرت علی کو حضرت ابوبکر سے بھی افضل قرار دینا چاہتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، میرا یہ سوالات اپنے عقائد اظہار کرنا نہیں ہے بلکہ دوسرے کے عقائد پہ سوالات کرنا ہے۔ تو میں یہ سوالات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ایک شخص حضرت عبداللہ کے لیے کوئی روایت چینج کر سکتا ہے
تعویل کر سکتا ہے. لغوی معنی میری مراد ہے, روایت کا معنی مراد نہیں, یعنی کہ ابھی سے مراد ابھی طالب لے سکتا ہے صرف حضرت عبداللہ کی خاطر. تو حضرت معاویہ کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس, حضرت عائشہ کے لیے کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے, کوئی تعویل کی گنجائش اس کے پاس حضرت عمر کے لیے نہیں ہے. کیا ہے یہ طریقہ؟ کہاں سے یہ اس کو رفض نہ کہیں تو ہم کیا کہیں, کہاں سے یہ نظریہ آیا ہے؟ یہ آیا ہے رفض سے. یہ تفضیلیت اور رفض کا بہت ہی ایک بلینڈڈ فارم ہے. امید کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اب تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہرحال لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض بریلوی حضرات یہ کہیں کہ نہیں بھائی یہ رسول اللہ کے والد کی توہین ہو گئی. دیکھیے میں آپ سے, بانس بریلوی صاحب کا بھی یہی مذہب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں, تو وہ حضرت عبداللہ سے افضل ہیں. پھر اس کے بعد اب ایمان پہ بحث نہیں ہو رہی ہے, افضلیت پہ بحث ہو رہی ہے اور صحابیت پر. پھر حضرت عمر ہیں, یہ بانس بریلوی صاحب کا بھی مذہب ہے, تو وہ بھی رسول اللہ کے والد سے افضل ہیں. پھر حضرت عثمان ہیں, وہ بھی رسول اللہ کے والد سے افضل ہیں. میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ ایک دفعہ کہیں, اب یہ روایت کسی نے کی ہے اور ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ جب عرب میں گئے بانس بریلوی صاحب تو ان کو ایک آدمی ملا جو رسول اللہ کے کسی ابن کی افضلیت کا قائل تھا, تو وہ مقابلے میں حضرت عثمان کو لے کر آئے کہ حضرت عثمان ان سے افضل ہیں, اور بحث ہوئی کہ اس جگہ جو جتنے لوگ دفن ہیں ان میں افضل کون ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں کم از کم صحابہ کی افضلیت یہ جو ہیں اس پر بانس بریلوی صاحب نے اختلاف نہیں کیا اہل سنت سے. تو یقیناً بانس بریلوی صاحب رسول اللہ کے والد سے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت معاویہ سب کو افضل مانتے ہوں گے, میرا تو اپنا یہ خیال ہے. اور حضرت آمینہ سے حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ دونوں کو افضل مانتے ہوں گے. تو آپ ان کے لیے تعویل کر رہے ہیں لیکن حضرت عائشہ کے لیے نہیں. ہاں یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی یاد آ گیا کہ جب سیدہ فاطمہ اور سیدنا ابو بکر میں جو ایک ظاہری اختلاف ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت فاطمہ کی غلطی مت کہو, لیکن یہاں پر تو غلطی کہنے پہ بھی اعتراض ہے جہنمی صاحب کو. میں کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ کے لیے آپ نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ لفظ ظالم اور والی روایت جو آپ نے بنائی ہے, بہرحال اس میں جو بدبختی کا لفظ ہے جو آپ نے وہ بھی پیش کیا ہے, تو میں یہ پیش کرتا ہوں کہ اس روایت کو رد نہیں کر سکتے حضرت عائشہ کے لیے. آپ کوئی تعویل کر لیتے, کچھ کر لیتے, جبکہ روایت بھی اتنی مضبوط نہیں ہے. کیا ہے مسئلہ؟ یہ بغض ہے, یہ رفض ہے. امید کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. ابھی ہم انشاءاللہ اور بھی دلائل دیں گے جہاں پر جہلمی صاحب مجبور ہوتے ہیں تعویل کے لیے, لیکن یہاں پر جب رفض کا معاملہ آ جاتا ہے, بلکہ اصل میں بات یہ ہے رفض بھی نہیں بنا, تو حضرت علی کے خلاف بھی جو روایات اس طرح کی انہوں نے پیش کی ہیں ان کی غلطی اغلاط پر نعوذ باللہ, تو اس پر بھی کوئی تعویل ہی کر لیتے. بات یہ ہے کہ ان کی اپنی اشتہا ہے, جب چاہتے ہیں تو حضرت علی کی بھی غلطیاں نکال لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں انبیاء کی بھی غلطیاں نکال لیتے ہیں. بھائی انبیاء تو حضرت عبداللہ سے افضل ہوں گے, ان کی بھی آپ نے غلطیاں نکالنی ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ نوٹ کر لیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں بالواسطہ یہ خطاب نہیں ہے, اگر طرز ایسا ہی ہے کہ جیسے بالواسطہ خطاب ہو. یہ کہ کوئی اسٹوڈنٹ ان تک پہنچا دے تو پہنچا دے, نہ پہنچائے تو نہ پہنچائے, مگر اپنے عقائد ٹھیک کر لیں. امید کرتے ہیں. ہاں جہاں میں نے ڈائریکٹ لفظ استعمال کیا ہے تو ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اصولی طور پر ڈائریکٹ, یعنی کہ پہلے میں یہ سوال بالواسطہ کرنا چاہ رہا تھا, اب ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ حضرت علی سے رسول اللہ کے والد افضل ہیں یا نہیں, ورنہ پہلے میں کسی اور طریقے سے کرتا. امید کرتے ہیں کہ مسئلہ ڈسائپلس کو اور اسٹوڈنٹس کو ضرور جہمی صاحب کی سمجھ میں آیا ہوگا. اگر نہ آئے تو کوشش کریں کہ شاید سمجھ لیں. والسلام.